السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ عزیز بھائیوں، اللہ کی توفیق کے ساتھ ماہ رمضان المبارک اپنے اختتام کی طرف جا رہا ہے، تو اب اس کے اینڈ کے اوپر اللہ تعالیٰ نے صدقۃ الفطر کو لازمی کیا ہے۔ اکثر بھائیوں کا سوال یہ تھا کہ بتایا جائے، قرآن و سنت کی روشنی سے رہنمائی کی جائے کہ صدقۃ الفطر کب ادا کیا جائے اور کیسے ادا کیا جائے اور کس کو ادا کیا جائے، یہ مکمل طریقہ کار دین اسلام کا کیا ہے۔ محترم بھائیوں، میں اس کی ابتدا کرتا ہوں۔ ایک حدیث ہے بخاری شریف میں، اس کا نمبر ہے 1503۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ راوی ہیں، بیان فرماتے ہیں کہ فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر صاع من تمر او صاع من شعیر، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سا مقرر کیا، ایک سا آپ نے صدقۃ الفطر وہ فرض کیا، مقرر کیا۔ کس چیز کا؟ وہ گندم کا ہو، کھجور کا ہو، یا وہ جو کا ہو۔ اور آپ علیہ السلام نے فرمایا علی العبد والحر، وہ غلام ہو یا آزاد ہو، وہ مذکر ہو یا مؤنث ہو، وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، مسلمانوں میں سے کوئی بھی ہو، اس کے اوپر زکوٰۃ الفطر یہ فرض ہے۔ اور وَأَمَرَ بِأَن تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ، آپ نے حکم دیا کہ نماز عید کی طرف نکلنے سے پہلے پہلے اس کو ادا کرنا لازمی ہے۔ محترم بھائیو، یہاں پہ یہ چند چیزیں ہیں، میں ایک ایک کر کے آپ کے سامنے رکھتا ہوں، چونکہ دین اسلام نے ایک سا جو ہے وہ مقرر کیا۔ اب سا کس کو کہتے ہیں؟ وہ کتنا ہوتا ہے؟ سا دراصل ایک پیمانہ تھا عرب کے اندر، جس سے لوگ چیزوں کو ماپ کر دوسروں کو دیا کرتے تھے۔ جس طرح آج دودھ کی گڑوی ہوتی ہے، 1 کلو کی گڑوی ہے، اسے دودھ کو ماپ کے دیا جاتا ہے، تو اسی طرح وہ ایک پیمانہ تھا جس میں لوگ جو ہے نا وہ گندم وغیرہ، جو وغیرہ یا کھجوریں وغیرہ ماپ کے لوگوں کو دیا کرتے تھے۔ اب وہ اس کی مقدار کتنی ہوتی تھی، اس میں کتنا مواد آتا تھا؟ تو جو حجازی سا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو حجازی سا تھا، اس کا جو ہے نا جو پیمائش کی جاتی ہے کہ اس کے اندر 2 کلو اور 100 گرام اس کے اندر مواد آتا تھا۔ تو علماء کہتے ہیں چلے کمی بیشی ہو جاتی ہے، اس لیے تقریباً 2.5 کلو جو ہے نا وہ آپ کو سامنے رکھنا چاہیے کہ 2.5 کلو کا ایک سا ہوتا ہے۔ تو یہ ساگ تھا۔ اچھا، اب اس میں دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ کیا جنس دینا لازمی ہے؟ یعنی کیا ہم وہ گندم کا ایک سا ہی دیں؟ تو اس بارے میں صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کا تو بھائیو طریقہ یہی تھا کہ وہ جب فطرانہ ادا کرتے تھے وہ جنس سے ہی ادا کیا کرتے تھے۔ یعنی گندم اگر ان کے پاس ہوتی وہ گندم کا سا دے دیتے، جن کے پاس کھجوریں ہوتی وہ کھجوروں کا سا دے دیتے، تو جس کے پاس کوئی جو ہوتی وہ جو کا سا دے دیتے۔ تو صحابہ کرام رضوان اجمعین کا طریقہ یہی تھا ان کے دور کے اندر کہ بھائی وہ یہی دیا کرتے تھے۔ تو بھائیو، دین وہی ہے جو صحابہ کرام کا تھا، اللہ کے وسلم سے انہوں نے جو لیا تھا۔ اب کوشش تو یہی کرنی چاہیے کہ بھائی لوگوں کو جو ہے نا یہ اپنا آٹا گندم وغیرہ آپ دے دیں، آٹا وغیرہ دے دیں۔ اسی طرح آپ یعنی جنس اگر آپ دیں گے نا تو یہ افضل ہے، سب سے بہتر یہی ہے کہ آپ جنس ادا کریں۔ لیکن اگر کوئی جنس نہیں ادا کرنا چاہتا، وہ اس کے پیسے دے دیتا ہے، یعنی 2.5 کلو جو گندم ہے 2.5 کلو گندم کتنے میں آتی ہے، اتنا ایک آدمی کے اوپر فطرانہ ہے، تو اس حساب سے وہ فطرانہ ادا کر دے۔ موجودہ دور کا یہ حساب دیکھا جائے گا، موجودہ دور کا۔ جبکہ میں نے کہا صحابہ کرام کے دور کے اندر تو یہ مسئلہ ہی نہیں تھا نا کہ بھئی وہ کتنے پیسے دینے ہیں، اس لیے کہ ان کے دور کے اندر تو طریقہ یہ تھا کہ وہ جنس دیتے تھے، تو جنس کا وہ جنس دینی ہے، وہ جتنے کی مرضی ہو جائے۔ تو یہ ہمارے دور کے اندر یہ مسئلہ شروع ہوا کہ کتنے پیسے لگتے ہیں، تو دین اسلام یہی کہتا ہے کہ آپ جنس دیں۔ تو اگر آپ جنس نہیں دے سکتے، آپ افضل کام نہیں کرنا چاہتے، چلے کم از کم آپ گناہ سے بچ گئے، تو اس کے جو پیسے بنتے ہیں نا گندم کے، 2.5 کلو گندم کے جو پیسے بنتے ہیں نا، وہ آپ ایک آدمی کا وہ فطرانہ ہوگا، وہ چھوٹا ہو، حتیٰ کہ اگر 1 دن کا بھی بچہ ہوگا اس کے اوپر بھی ہے۔ گھر کے جتنے افراد ہیں نا، ایک فرد کے اوپر جو ہے نا وہ 2.5 کلو جو ہے نا
وہ گندم وہ کم از کم یہ لازمی ہے۔ اسی طرح اس میں دوسرا مسئلہ سب سے اہم وہ یہ کیا جاتا ہے کہ فطرانہ کب ادا کریں، اس کا وقت کیا ہے۔ تو محترم بھائیو، اس کا جو وقت ہے نا، وہ یہ بات تو پکی ہے کہ عید کی نماز سے پہلے پہلے ہے۔ اگر عید کی نماز ہو جاتی ہے تو عید کی نماز کے بعد اگر وہ ادا کرتا ہے تو وہ فطرانہ نہیں ہوگا، وہ ایک عام صدقہ ہوگا۔ یہ بات تو پکی ہے۔ اب عید کی نماز سے کتنی دیر پہلے دینا چاہیے؟ اب یہاں پر دو جو ہے نا علماء کے موقف ہیں۔ کچھ کہتے ہیں کہ بھائی یہ چونکہ فطرانہ جو ہے نا یہ روزوں کی زکوٰۃ ہوتی ہے، تو جب روزے ختم ہوں گے پھر ادا کیا جائے گا۔ تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھائی نہیں، اصل میں اس کا فلسفہ یہ ہے کہ اس کے ذریعے جو ہے نا غریب لوگوں کی مدد کی جاتی ہے۔ اب آگے عید آ رہی ہے تو عید کی خوشی میں وہ لوگ آپ کے ساتھ شریک ہوں تو آپ کے روزوں کی زکوٰۃ بھی نکل جائے گی، وہ بھی اپنی آپ کی خوشی کے اندر آپ کے ساتھ شریک ہو جائیں گے۔ تو اس لیے اگر آپ ان کو پہلے 2-3 دن 4 دن پہلے ادا کریں گے تو وہ اپنے کپڑے بنا لیں گے، وہ اپنا کوئی راشن لے لیں گے تو ان کی ضرورت پوری ہو جائے گی۔ تو بھائیو، راجح موقف بھی یہی ہے، اس لیے کہ میں اس کی ایک حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اس سے آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ صحابہ کرام کے دور کے اندر یہ سلسلہ تھا کہ وہ 2-3 دن 4 دن پہلے وہ فطرانہ ادا کر دیا کرتے تھے۔ اس حدیث میں کئی ہمیں چیزیں سمجھنے کو ملیں گی، لیکن 2-3 انشاءاللہ وہ بنیادی ہیں جو ہمارے اس موضوع سے ریلیٹڈ لگتی ہیں۔ وہ صحیح بخاری شریف کی وہ حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ خود اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے اندر نا صدقۃ الفطر کا نگران مقرر کیا۔ تو کہتے ہیں کہ میں اس کی نگرانی کر رہا تھا، ایک رات ایک آدمی آیا، وہ چوری کرنے لگا، میں نے اس کو پکڑا۔ یہ واقعہ میں نے نا ایک ذرا الگ کلپ کے اندر بھی بیان کیا ہوا ہے، لیکن ذرا میں یہاں پہ شارٹ کر دیتا ہوں۔ وہ کلپ ہے کہ کیا جن چوری کر سکتا ہے، اس نام سے وہ میں نے کلپ جو نا ریکارڈ کروایا ہوا ہے۔ تو بہرحال یہاں پہ میں اشارہ کر دیتا ہوں کیونکہ اس حدیث کا ہمارے موضوع کے ساتھ بھی کچھ تعلق ہے۔ کہتے ہیں کہ وہ چوری کرنے لگا تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو پکڑ لیا۔ جب پکڑا تو اس نے منتیں سماجتیں کی کہ مجھے چھوڑ دو۔ ابو ہریرہ نے چھوڑ دیا۔ جب صبح ہوئی تو حضور السلام نے پوچھا ابو ہریرہ سے کہ بتاؤ، ما فعل اسیرک البارحہ، رات تمہارا ایک قیدی آیا تھا، چونکہ اللہ نے بتا دیا، آپ کو پتہ چل گیا، تو اس کے ساتھ کیا بنا؟ تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرمانے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے ذرا غریبی مسکینی کا واسطہ ڈالا، غریب و مسکین ہوں، میرے ہاتھ کٹ جائیں گے تو کیا ملے گا آپ کو، مجھے چھوڑ دو۔ تو مجھے رحم آیا، میں نے چھوڑ دیا۔ آپ نے فرمایا وہ ظالم دوبارہ پھر آئے گا۔ دوسرا دن ہوا، وہ پھر آ گیا، ابو ہریرہ نے پھر پکڑ لیا۔ کہتے ہیں کہ اس نے پھر منتیں سماجتیں کی، ابو ہریرہ نے پھر چھوڑ دیا۔ جب صبح ہوئی حضور السلام نے پھر پوچھا، پھر ابو ہریرہ نے وہی جواب دیا، حضور اس نے منتیں سماجتیں کی، میں نے چھوڑ دیا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ابو ہریرہ اس نے جھوٹ بولا، وہ دوبارہ پھر آئے گا۔ جب تیسرا دن ہوا نا تو ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں اب بیٹھ گیا، میں نے کہا اب اس کو میں نہیں چھوڑوں گا، اب میں نے اس کو پکڑنا ہے۔ کہتے ہیں کہ جب میں بیٹھا ہوا تھا اس کی تاڑ کے اندر تو اچانک وہ آ گیا اور وہ چلو بھرنے لگا، چوری کرنے لگا۔ کہتے ہیں کہ میں نے جلدی سے اوپر سے چل کے اس کو دبوچ لیا۔ میں نے کہا اللہ ظالم، آج میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر جاؤں گا۔ اور یہ بھائیو صحیح بخاری شریف کا واقعہ آپ کو سنا رہا ہوں، کوئی قصہ کہانی عام نہیں ہے، کوئی ناول وغیرہ کا، یہ صحیح بخاری شریف کا قصہ ہے۔ کہتے ہیں کہ اس نے پوری کوشش کر لی، اب اس کو سمجھ میں آ گیا کہ یار آج ابو ہریرہ نہیں چھوڑے گا، تو اس نے کہا، اس نے پھر سودے بازی کی۔ اس نے کہا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ، اگر میں تم کو کوئی ایک ایسا وظیفہ بتا دوں کہ ایسا عمل بتا دوں کہ اگر تم وہ عمل کر لو تو اس کے تمہیں 2 فائدے ہوں گے، تو کیا تم مجھے چھوڑ دو گے؟ تو صحابہ کرام نیکی کے کام میں بڑے حریص تھے۔ کہا ٹھیک ہے، عمل نیکی کا بتاؤ، میں تمہیں چھوڑ دیتا ہوں۔ وعدہ کر لیا۔ تو اس نے کہا کہ جب تم رات سونے سے پہلے اپنے بستر پہ آؤ نا تو تم سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یہ مکمل آیت الکرسی پڑھ لیا کرو۔ اس کے تمہیں 2 فائدے ہوں گے۔ ایک فائدہ یہ ہوگا کہ رات سے لے کر صبح تک پوری رات اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ تمہاری حفاظت کے لیے مقرر ہو جائے گا، حفاظت کرے گا، تمہارے گھر کی چوری نہیں ہوگی، تمہارا مال جان اولاد ہر چیز محفوظ ہوگی، اللہ کی ایمان میں ہوگی۔ اور دوسرا تمہیں فائدہ یہ ہوگا کہ لا یقربک شیطان، شیطان تمہارے قریب نہیں آئے گا۔
تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اس نے بڑی زبردست بات کی، میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ جب صبح ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بتایا، مجھ سے پوچھا، فرمایا ابو ہریرہ ما فعل اسیرک البارحہ، وہ رات قیدی آیا تھا کیا بنا؟ ابو ہریرہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ آج میں آپ کے پاس لازمی لانے والا تھا، لیکن ہوا یہ کہ اس نے نا مجھے ایک بات بتائی ہے، مجھے مجبوراً چھوڑنا پڑا۔ فرمایا کیا؟ کہ حضور اس نے کہا کہ بھائی جب سونے سے پہلے بستر پہ جاؤ تو آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، اس کے تمہیں یہ 2 فائدے ہوں گے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صدقک وہو کذوب، وہ ظالم ہے تو جھوٹا تھا لیکن بات سچ کر گیا، اس نے صحیح کہا۔ واقعی اس آیت الکرسی کے اندر یہ طاقت ہے، جب آدمی سونے سے پہلے پڑھ لیتا ہے نا، اس کی طرف اللہ کی طرف سے اس کے لیے ایک محافظ، ایک فرشتہ مقرر ہو جاتا ہے، اور شیطان بھی اس کے قریب نہیں آتا۔ تو آپ نے فرمایا ابو ہریرہ جانتے ہو کہ یہ مسلسل 3 راتوں سے تمہارے ساتھ یہ جو واقعہ پیش آ رہا ہے یہ کون تھا؟ تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں یا رسول اللہ مجھے نہیں پتا۔ تو آپ نے فرمایا ذاک شیطان، وہ شیطان تھا، وہ خبیث شیطان تھا، جن تھا، انسانی شکل بن کے آیا۔ اب دیکھیں نا جو جن ہے یہ انسانی شکل بن جاتے ہیں، جانور کی شکل بن جاتے ہیں۔ تو وہ یہاں سے یہ بھی ثابت ہوا کہ جن چوری بھی کر لیتا ہے، تو گھروں کے اندر پیسے ہو جاتے ہیں نا چوری، تو جن کر لیتے ہوتے ہیں چوری۔ ہم اکثر ایک دوسرے سے ویسے ہی لڑتے رہتے ہیں، تو جو ہے نا اکثر جہاں پہ جادو ٹونا ہوتا ہے نا وہاں پہ یہ جو جن شیطان ہوتے ہیں نا اکثر چوری کر لیتے ہوتے ہیں۔ تو یہ پھر اگر اس طرح کا بار بار معاملہ پیش آ رہا ہے تو پھر جو ہے نا کسی معالج سے رابطہ کرنا چاہیے۔ میری زندگی میں کئی اس طرح کے واقعات ہوئے ہیں، چونکہ میں ایک معالج ہوں تو علاج کرنے کے لیے جاتا ہوں، بتاتے ہیں کہ بھائی یہاں سیف میں 20 تالے لگے ہوئے ہیں، کہ مثال ہے، لیکن اندر سے کوئی پیسے اٹھا کے لے گیا۔ اگر کوئی ساس بہو کو اس طرح کا کام کرے تو چلے وہ تالا تو توڑے گی نا، لیکن وہ ساس خود تو جن نہیں ہے، یا کوئی اس طرح کا اللہ معاف فرمائے کہ وہ خود جناب اس کے اندر چلی جائے، لیکن وہ کیا تھا، وہ جن ظالم ہوتے ہیں کہ وہ جو جناب ایک ہوا ہوتی ہے وہ داخل ہو جاتی ہے، چل کے پیسے اٹھا کے وہ لے جاتے ہیں۔ اس کے اوپر میں نے پورا کلپ بنایا ہوا ہے، وہ آپ میرے اس چینل اسلامی وظائف کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ آپ نے فرمایا وہ شیطان تھا۔ اچھا اب یہاں پہ قصہ تو ختم ہوا، لیکن ہمارے جو ٹاپک کے ریلیٹڈ ہے نا وہ یہ ہے کہ دیکھیں جو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جو حفاظت کر رہے تھے وہ کیا چیز تھی؟ وہ تھا صدقۃ الفطر۔ اچھا جو صدقۃ الفطر تھا یہ شیطان مسلسل 3 راتوں تک آتا رہا بھائی۔ اس کا مطلب ہے کہ صحابہ کرام نے فطرانہ 3 دن پہلے تو ادا کر دیا تھا نا۔ تو بھائیو یہ جو ہے نا آپ کو بتانے کا مقصود تھا، وہ پورا واقعہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا کہ بھائی کم از کم جو ہے نا آپ 2-3 دن پہلے جو ہے نا وہ آپ لازمی ادا کر دیں، اس سے یہ ہوگا کہ لوگوں کا فائدہ ہوگا۔ تو انشاءاللہ العزیز اللہ تعالی ہمارے فطرانے کو قبول فرمائے گا۔ اور اب آخری چیز یہ ہے کہ کس کو ادا کرنا چاہیے، کہ بھائی وہی جو دین اسلام نے، قرآن مجید نے 8 مصارف بیان کیے، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین ہاں جی علیہ والمؤلفۃ قلوبہم والغارمین وفی سبیل وابن السبیل، وہ 8 مصارف، فقیر، مسکین، زکوٰۃ اکٹھی کرنے والے، اور جو نئے نئے مسلمان ہوئے ہوں تالیف قلبی کے لیے، اور جس کو کوئی چٹی پڑ جائے، ہاں جی آپ نے کسی کا کوئی ضمانت لی تھی، وہ اب بھاگ گیا، اب وہ چٹی آپ کو پڑ گئی، اب آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں تو آپ کہاں سے ادا کریں گے؟ تو اس لیے دین اسلام آپ کو یہ آپ کے لیے اجازت دیتا ہے کہ آپ جو ہے نا زکوٰۃ لے کر لوگوں سے آپ وہ جو چٹی اس کو پوری کر دیں، قرض ادا کر دیں۔ اسی طرح فی سبیل اللہ، اللہ کے کاموں میں کوئی بھی دین کا کوئی کام ہو رہا ہے، مدرسے کے اندر بچے پڑھ رہے ہیں، بچوں کو دے دیں، لیکن جو ہے نا یہ خیال کرنا چاہیے کہ مسجد کو نہ دیں، مسجد اللہ کے پاکیزہ گھر ہوتے ہیں۔ تو یہ جو زکوٰۃ ہوتی ہے نا یہ لوگوں کا، انما یہ اوساخ الناس، یہ لوگوں کا میل کچیل ہوتی ہے، تو مسجد سے دینے میں تو گریز کریں، نہ مسجد کو لگتا ہے اور نہ مولوی صاحب کو لگتا ہے۔ اکثر یہ ہمارے دیہاتوں کے اندر ایسا ہوتا ہے، وہ مولوی صاحب کو عید کی نماز میں اعلان کرتے ہیں نا کہ بھائی ہمیں قاری صاحب کی عیدی دو، تو وہ فطرانہ جو ہوتا ہے نا وہ اس عیدی کی صورت میں فطرانہ دے دیتے ہیں۔ تو بھائیو یہ بات غلط ہے، یہ صرف جس کا حق ہے یہ اس کو ملنا چاہیے۔ ہاں آپ ویسے اپنی طرف سے قاری صاحب سے مدد کریں، ضرور کریں، وہ آپ کے لیے وقف ہے اور اس کی خدمت کرنا یہ آپ کے اوپر فرض ہے، لیکن جو ہے نا فطرانہ یہ ایک دین اسلام کے اصول ہیں، ان اصولوں کے مطابق چلنا چاہیے۔
تو یہ وہ مصارف ہیں غریب مسکین. تو آپ جو ہے نا زیادہ تر سفید، آج جیسے مہنگائی کا دور ہے تو سفید پوشوں کی تعداد بڑھ گئی ہے، تو ڈھونڈنا چاہیے ہمیں. یہ ہماری ذمہ داری ہے بھائیوں. ہم کہتے ہیں کہ لوگ ہمارے پاس لینے کے لیے آئیں، اور بھائیوں جو ہے نا اپنا جس کی یہ شرم اتری ہوئی ہے نا وہ تو آ جائے گا آپ سے مانگنے کے لیے، لیکن جو سفید پوش ہوتا ہے اس کو اپنی عزت نفس بڑی پیاری ہوتی ہے. تو یہ آپ کی ذمہ داری ہے، وہ آپ سے مانگے گا نہیں، لیکن یہ دین اسلام ہمیں یہ حکم دیتا ہے کہ بھائی جو صاحب استطاعت ہے، جو صاحب مال ہے، وہ لوگوں کے پاس جائے، ڈھونڈے کہ بھائی جو مستحق ہے. اچھا جو سفید پوش ہوں گے نا، آپ ان کو دیتے ہو یہ نہ کہیں کہ یار یہ فطرانہ ہے وہ نہیں لے گا، ایسے آپ اس کو اس طرح نہ دیں، اس کی عزت نفس مجروح نہ کریں. اب ویسے کہہ دیں یار یہ میری طرف سے تحفہ، اس کو قبول کرو، تو وہ انشاءاللہ قبول کر لے گا. تو لیکن آپ کی نیت ہوگی کہ میں جو ہے نا یہ فطرانہ ہے تو میں اس کو دے دوں، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ قبول فرمائے گا. وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین.